اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے متعلق اور باتیں۔ روزہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی عبادت مسلمانوں کی تربیت کے لیے مقرر کی تھیں، انہی میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اسی کی تربیت دینے کے لیے ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض کیے گئے۔ روزہ اسلام کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنی زندگی میں پورے سال غافل رہتے ہیں کہ پیٹ کے اور کھانے کے تقاضے ان کو بہت ساری ذمہ داریوں سے غافل رکھتے ہیں، تو پھر ہر سال 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا ان کی زندگی میں آتا ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کی، گناہوں کی، نافرمانیوں کی معافی مانگ لیں۔ تو ہمیں بھی اس مہینے کو اچھے سے سمجھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عبادت میں کمی کر دیں۔ آج کی حدیث نمبر 105۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال فوالذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دیکھیں، اس دور کے اعرابی کو بھی، دیہاتی کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے عملوں کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے آج کے دور کے اعرابی اور شہری کیا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اس کو جاب کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے وظیفہ نہیں عمل پوچھا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جنتی ہونے کی بات کہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس سے کرنے کے لیے، اگر شعور کے ساتھ کوئی کر لے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ جس کو اللہ کے ایک ہونے کا، اس کے حاکم اور مالک ہونے کا یقین آ جائے گا، پھر وہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ان عبادتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں، پورا فوکس نہیں کیا، ہم نے اس کو اس کے پورے کمال کے ساتھ عمل نہیں کیا، اور پھر دوسری چیزوں کی طرف ہم بھاگ گئے۔ اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو یقیناً یہ جو 5 ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہمیں ٹھیک کرنے ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلا کام اللہ کو ایک ماننا۔ یہ مانتے ہی ہمارے سارے کام ٹھیک ہونے لگیں گے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت جب آ گئی، تب انسان کی نماز ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ نماز ٹھیک ہوتی ہے تو زکوٰۃ ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ تعلق باللہ یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں سے تعلق جڑتا ہے، سب اللہ کی خاطر۔ پھر انسان حج کے ذریعے سے اجتماعیت سیکھتا ہے، پھر اسی طرح رمضان کے روزے سے صبر سیکھتا ہے، دوسروں کے دکھ سکھ کو جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ سارے کے سارے ارکان ہم بہترین طریقے سے، بہترین طرح سے انجام دیں، تاکہ پھر اس کا اثر ہمارے دوسرے معاملات پر بھی آئے۔ روزے کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 106۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جب بھی ہم لوگ بولتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ شیاطین بند کر دیے گئے، دروازے بند کر دیے گئے، تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟
کیوں ہو جاتے ہیں گناہ؟ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ہو اور شریف بچہ ہو، لیکن جب وہ کسی شرارتی بچے کے ساتھ کچھ دن رہ لے تو اس پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر آ جاتا ہے، اس کا مزاج تبدیل ہونے لگتا ہے، ہم کہنے لگتے ہیں یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تو ایسا نہیں تھا، یہ تو یہ زبان نہیں بولتا تھا، یہ تو یہ حرکت نہیں کرتا تھا، یہ سب اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تو اس بچے سے پھر جب وہ جدا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر اس کا دکھتا ہے، جب تک ہم اس کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں وہ ویسے ہی رہتا ہے، ویسے ہی کچھ کرتا رہتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، نفس انسانی کا حال یہی ہے کہ سال بھر شیطان ہمیں برائیاں سکھاتا ہے نا، ہمیں برائیوں پر اکساتا رہتا ہے، پھر رمضان میں بند ہو جاتا ہے لیکن اپنی چھاپ چھوڑ کر جاتا ہے، وہ چلا گیا لیکن اس کا اثر نفس پر رہتا ہے۔ ویسے بھی یہ باہر کا شیطان ہے، ہمارے نفس کا شیطان تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو باہر کے شیطان بند ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، اندر کے شیطان بند کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے باہر کے بڑے شیطان کو بند کیا ہے، تم اپنے اندر کے شیطان کو بند کرو جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، نفس تو ہمیشہ برائی پر اکساتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان ہمارا ٹارگٹ ہو ٹوٹل اللہ کے آگے سبمیشن۔